نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الوضو باب نمبر 22۔ کتاب الوضو میں گزشتہ ابتداء کے اندر باب نمبر 8 میں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بات بیان کی تھی کہ وضو کے وقت بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ اس کے لیے جو امام صاحب روایت لائے تھے وہ تھی کہ جب خاوند بیوی آپس میں تعلقات قائم کریں تو اس وقت بسم اللہ اس دعا کے شروع میں تھی۔ اسی سے امام بخاری کا استدلال تھا کہ جب مباشرت جیسے فعل سے پہلے بسم اللہ ہے تو وضو جیسا بابرکت کام اس سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے، چونکہ اس کے اندر خاوند بیوی کے تعلقات کا تذکرہ تھا۔ تو ساتھ ہی پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے استنجا کے احکام شروع کر دیے، کیونکہ خاوند بیوی کے تعلقات کے بعد استنجا کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ان ضمنی احکام اور مسائل بیان کرنے کے بعد اب دوبارہ اصل موضوع جو وضو کا چل رہا تھا اسی کی طرف امام بخاری رحمہ اللہ رخ فرماتے ہیں، اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ چنانچہ باب قائم کیا باب الوضوء مراتن مراتن، باب ہے کہ وضو کو ایک ایک مرتبہ یعنی مغسولہ اعضاء کو ایک ایک مرتبہ دھونا۔ اس سلسلہ میں ابتداء کے اندر یہ بات بتلائی تھی، لیکن وہاں معلق روایت تھی بغیر سند کے امام صاحب نے ذکر کیا تھا۔ تو شروع میں بیان کیا تھا کہ وضو کرتے وقت ایک ایک مرتبہ، دو مرتبہ اور تین مرتبہ اعضاء کا دھونا۔ اب ان تینوں قسموں کی مرفوع متصل سند کے ساتھ روایات سے یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ حدیث نمبر 157، قال حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان۔ محمد بن یوسف سے مراد فریابی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے دو شیخ، دو استاد، دونوں کا نام محمد بن یوسف ہے۔ ایک محمد بن یوسف الفریابی ہے، دوسرے محمد بن یوسف البیکندی ہیں، لیکن اس جگہ محمد بن یوسف سے مراد فریابی ہے۔ قال حدثنا سفیان، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سفیان نے بیان کیا۔ سفیان سے مراد سفیان ثوری ہے۔ سفیان نامی بھی دو ہیں، ایک سفیان ثوری، ایک سفیان بن عیینہ۔ اس جگہ سفیان ثوری مراد ہیں، جس طرح کہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 138 کے اندر اس کی صراحت بھی ہے۔ ان زید بن اسلم ان عطاء بن یسار ان ابن عباس قال توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن مرتن، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا ایک ایک مرتبہ۔ ایک ایک مرتبہ سے مراد کہ مغسولہ اعضاء یعنی وہ اعضاء جن کو دھویا جاتا ہے ان کو ایک ایک مرتبہ آپ نے دھویا ہے۔ تو وضو کے تینوں طریقے آگے آ رہے ہیں کہ ایک ایک مرتبہ اعضاء کو دھونا یہ فرض ہے، لازم ہے، اور دو مرتبہ دھونا اس سے بہتر ہے، اور تین مرتبہ بہت ہی افضل اور بہترین ہے۔ تو یہ ایک ایک مرتبہ جو جس سے فرض پورا ہو جاتا ہے، بسا اوقات قلت ماء کی وجہ سے، پانی کے کم ہونے کی وجہ سے، یا وقت کے تنگ ہونے کی وجہ سے، یا جیسے آج کل سردی کے موسم کی وجہ سے ٹھنڈا پانی ہونے کی وجہ سے تو انسان زیادہ پانی استعمال نہیں کر سکتا، تو کم از کم ایک ایک مرتبہ اعضاء کو اچھی طرح دھونا لازمی ہے۔ باب نمبر 23، باب الوضوء مرتین مرتین، باب ہے وضو کرنا دو مرتبہ یعنی اعضاء کو دو مرتبہ دھونا۔
مرتین یا مرتن کا یا مرتن کا یہ تثنیہ ہے، دو مرتبہ اعضاء کو دھونا۔ حدیث نمبر 158، قال حدثنا حسین بن عیسیٰ قال حدثنا یونس بن محمد قال حدثنا فلاح بن سلیمان عن عبداللہ بن ابی بکر بن عمرو بن حزم عن عباد بن تمیم عن عبداللہ بن زید ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرتین۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا دو مرتبہ، یعنی وہ اعضاء جو پانی سے دھوئے جاتے ہیں ان کو دو مرتبہ آپ نے دھویا۔ اس سے ثابت ہوا کہ دو مرتبہ اعضاء کو دھونا یہ بھی ثابت ہے، یہ بھی مسنون ہے۔ اس روایت کے اندر جو صحابی کا تذکرہ ہے وہ عبداللہ بن زید ہیں۔ عبداللہ بن زید سے مراد کون ہیں؟ اس کے اندر امام سفیان بن عیینہ جو کہ عظیم محدث ہیں اور امام بخاری کے استاد ہیں، لیکن ان کو یہاں ایک وہم ہو گیا ہے، انہوں نے عبداللہ بن زید سے مراد صاحب الاذان کہہ دیا، یعنی وہ صحابی جن کو خواب کے اندر اذان دکھلائی گئی تھی وہ فرماتے کہ یہ وہ صحابی ہیں، حالانکہ یہ عبداللہ بن زید وہ نہیں ہیں، کیونکہ جن کو اذان دکھلائی گئی تھی وہ ہیں عبداللہ بن زید بن عبد ربہ، عبداللہ بن زید بن عبد ربہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے خواب کے اندر اذان دیکھی تھی، اور ان سے صرف ایک ہی روایت آئی ہے، وہ اذان والی صرف ایک ہی روایت آتی ہے، جبکہ یہاں اس جگہ جو صحابی آئے ہیں وہ عبداللہ بن زید بن عاصم انصاری ہیں جو قبیلہ بنو مازن سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ وہ صحابی نہیں جنہوں نے خواب کے اندر اذان دیکھی، بلکہ یہ دوسرے صحابی ہیں، اور ان سے 42 کے قریب احادیث جو مروی ہیں کتب حدیث کے اندر 42 روایات آئی ہیں، جبکہ جو صاحب الاذان ہیں ان سے صرف ایک ہی روایت آئی ہے۔ اس لیے بسا اوقات بڑے بڑے اہل علم کو بھی کسی بات کے اندر وہم اور غلطی ہو جاتی ہے، غلطی سے مبرہ صرف اللہ کی ذات ہے، تو سفیان بن عیینہ ان کا یہ کہنا کہ اس جگہ عبداللہ بن زید سے مراد صاحب الاذان ہے، یہ بات درست نہیں۔ باب نمبر 24، باب الوضوء ثلاثاً، باب ہے وضو کرنا تین مرتبہ، یعنی اعضاء کو تین مرتبہ دھونا، تین مرتبہ اعضاء کو دھویا جائے تو یہ سب سے پسندیدہ اور بہترین طریقہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اکثر طریقہ یہی تھا، کیونکہ اس کے اندر نظافت بھی اچھی ہو جاتی ہے اور کسی قسم کے جگہ کے خشک رہنے کا وہم بھی نہیں رہتا۔ حدیث نمبر 159، قال حدثنا عبد العزیز بن عبداللہ الأویسی قال حدثني ابراہیم بن سعد عن ابن شہاب ان عطاء بن یزید اخبرہ ان حمران مولا عثمان اخبرہ، حمران جو کہ مولا عثمان ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ غلام ہیں، انہوں نے یہ خبر دی۔ اس روایت کے اندر یہ تین تابعی وہ تابعیوں سے بیان کر رہے ہیں، حمران بن ابان اور عطاء اور ابن شہاب، یہ تین تابعی ہیں اور تابعیوں سے بیان کر رہے ہیں، اور تینوں کے تینوں مدنی ہیں۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ تابعی جو ہے اگر صحابی کا واسطہ ساقط کر کے نبی سے بیان کرے تو یہ لازم نہیں ہوتا کہ اس نے کسی صحابی کا واسطہ ہی ساقط کیا ہوگا۔ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ اگر تابعی جو ہے وہ نبی سے بیان کرے، درمیان میں صحابی کا واسطہ گرا بھی دے تو وہ روایت مقبول ہوگی،
اس لیے کہ تابعی نے لازمی طور پر صحابی کا واسطہ ہی گرایا ہوگا، اور صحابی کا نام اگر ذکر نہ بھی کیا جائے، صحابی کا نام مجہول بھی رہ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ صحابہ تمام کے تمام عادل ہیں۔ یہ بات تو ثابت ہے، صحیح ہے کہ صحابہ تمام کے تمام عادل ہیں، لیکن جب تابعی نبی سے بیان کرے تو یہ لازمی نہیں کہ درمیان میں صحابی ہی کا واسطہ ساقط ہو۔ عین ممکن ہے کہ اس تابعی نے کسی اور تابعی سے سنا ہو، جیسے اس جگہ 3 تابعی جو ہے تابعیوں سے بیان کر رہے ہیں، اور اس سے زیادہ بھی یہ بات ثابت ہے، 6 اور 7 راوی ثابت ہے کہ جو تابعی تابعیوں سے بیان کر رہے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ اگر تابعی نے نبی سے بیان کیا تو درمیان میں صحابی کے ساتھ ساتھ کسی اور تابعی کا واسطہ بھی ساقط ہو، اور جو تابعی ہیں وہ تمام کے تمام عادل نہیں ہیں، ان پر بغیر ان کے نام کی وضاحت کے ان پر اعتماد نہیں کیا جائے گا جب تک اس کا نام ذکر کر کے وضاحت نہ ہو۔ تو صحابہ کے بارے میں تو یہ اصول ہے کہ صحابہ کل تمام کے تمام عادل ہیں، اس لیے تابعی کی روایت جو مرسل ہوتی ہے تو مرسل روایت جو ہے تابعی کی وہ قابل حجت اور قابل دلیل نہیں ہوگی جب تک کہ اس کی صراحت اور وضاحت نہ ہو۔ ہاں اگر تابعی کی یہ عادت ہے یا وہ کہیں دوسری کا وضاحت کر دیتا ہے کہ اس نے صحابی کا واسطہ گرایا ہے اور صحابی کا نام اگرچہ معلوم نہ ہو تو پھر وہ روایت قابل قبول ہے، قابل حجت ہوگی، کیونکہ صحابہ عادل ہیں۔ عمران مولا عثمان انہوں نے یہ خبر دی کہ انہ را عثمان بن عفان، انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، دعاب انائن، انہوں نے ایک برتن منگوایا، فافرغ علی کفیہ 3 مرار، تو انہوں نے اپنے ہاتھ پر 3 مرتبہ پانی ڈالا۔ کفین کف ہتھیلی کو کہتے ہیں، اپنی ہتھیلی پر 3 مرتبہ پانی ڈال کر ہاتھ کو دھویا۔ سب سے پہلے وضو کرتے وقت دونوں ہاتھوں کو دھویا جاتا ہے تاکہ کہ میل کچیل گرد و غبار جو ہاتھوں کو لگی ہے وہ اتر جائے، تو رسغ تک یعنی یہ جوڑ تک دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھویا۔ فغسلہما، ان دونوں ہاتھوں کو دھویا، ثم ادخل یمینہ فی الاناء، پھر داخل کیا اپنا دایاں ہاتھ برتن میں، دایاں ہاتھ برتن میں داخل کیا، فمضمض واستنثر، پس کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، پھر دائیں ہاتھ سے پانی لیا اور پانی لے کر اس سے کلی بھی کی اور ناک میں بھی پانی ناک کی صفائی کے لیے چڑھایا۔ یہ کام کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، تو یہ تو ہوگا دائیں ہاتھ سے، البتہ ناک کی جو صفائی کرنا ہے وہ الٹے ہاتھ سے کی جائے گی۔ فمضمض واستنثر، کلی کی اور ناک کی صفائی کی۔ ثم غسل وجہہ 3، پھر انہوں نے دھویا اپنا چہرہ 3 مرتبہ۔ یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جو وضو کر کے لوگوں کو، اپنے شاگردوں اور عوام کو دکھلایا، اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ استاد کو، بڑوں کو وضو کا طریقہ سکھلاتے وقت جیسے زبانی طور پر بتلانا ہے، اسی طرح پریکٹیکل طور پر، عملی طور پر کر کے دکھلانا بھی بہت اہم ہے۔ تھیوری اپنی جگہ ہوتی ہے، پریکٹیکل اپنی جگہ ہوتا ہے، تو ہمارے ہاں یہ آج کل پریکٹیکل بہت کم ہوتا ہے، تو عملی طور پر جو چیز کر کے دکھلائی جائے اس کی زیادہ وضاحت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ثم غسل وجهه 3، پھر 3 مرتبہ چہرہ بھی دھویا۔ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ 3 مرار، اور دونوں ہاتھ کونیوں سمیت 3 مرتبہ دھوئے۔ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، یہاں کونیاں جو وہ شامل ہیں، کیونکہ جب علاقہ ما قبل اور ما بعد دونوں کی جنس ایک ہو تو ما علاقہ ما بعد ما قبل کے اندر شامل ہوتا ہے۔ تو دھویا اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت 3 مرار، 3 مرتبہ۔
सुम्मा मासहा बिरासी, फिर मसा किया अपने सर का। सर के मसा के अंदर तसलीस का तज़किरा नहीं है कि सर का मसा कितनी मरतबा था, तो साफ ज़ाहिर है अगर उसके अंदर तकरार होता तो उसका तज़किरा होता। जिनके अंदर तकरार था उनका जिक्र कर दिया, मसलन चेहरे का धोना और इसी तरह हाथों का धोना, पाँव का धोना, तो मसे के अंदर तकरार नहीं, इसलिए मसा एक मरतबा है। मज़ीद वजाहत इसकी आगे मुस्तकिल बाब कायम करके इमाम बुखारी रहमतुल्लाह वजाहत फरमाएंगे। सुम्मा मासहा बिरासी, फिर अपने सर मुबारक, फिर उन्होंने अपने सर का मसा किया। सुम्मा गसला रिजलैहि सलासा मिरारिन इलल काबैन, फिर अपने दोनों पाँव को टखनों समेत 3 मरतबा धोया। अपने पाँव टखनों समेत तीन मरतबा पाँव को धोया। ये तमाम का तमाम तरीका हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को वज़ू करके दिखलाया। सुम्मा काला, फिर फरमाया, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तवज़्ज़ा नहव वज़ूई हाज़ा, जिसने भी वज़ू किया मेरे इस वज़ू की तरह, जिस तरह लोगों मैंने तुम्हें दिखलाया, हमारे नबी ने ऐसे किया। और वज़ू करने के बाद आपने फरमाया कि जिसने मेरे इस वज़ू की तरह वज़ू किया। सुम्मा सल्ला रकातैनी, फिर उसने सिर्फ 2 रकतें अदा कर ली। ला युहद्दिसु फ़ीहिमा नफ्सहु, ना मशगूल हो उन दोनों रकतों के अंदर अपने नफ्स के साथ, पूरी की पूरी तवज्जो के साथ, हुजूर कल्ब के साथ, तवज्जो इल्लाह के साथ 2 रकतें अदा कर ली, इधर उधर अपने ख्यालात को मुंतशिर ना किया। तो क्या उसको समरा मिलेगा? गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, तो उसके साबिक़ा सारे के सारे गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। मसनून तरीके से वज़ू किया, वज़ू करने के बाद सिर्फ 2 रकतें नवाफिल की अदा की, तो गुज़श्ता ज़िंदगी के तमाम गुनाहों की मुआफ़ी की गारंटी और ज़मानत है। इसके अंदर एक शर्त तो ये है कि उस्वा रसूल, तरीक़ा रसूल, उसके मुताबिक वज़ू का होना लाज़मी है। वज़ू भी और बाकी तमाम अमाल भी, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, पैगंबर के तरीके के मुताबिक अमल करने का समरा ये है कि सिर्फ एक वज़ू किया है लेकिन उस्वा रसूल के मुताबिक, और उसके बाद 2 रकतें पढ़ी हैं हुजूर कल्ब अल्लाह की रज़ा के लिए, कोई दिखलावा, कोई शोहरत मकसूद नहीं, से अल्लाह की रज़ा और हुजूर कल्ब से तवज्जो से, तो गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, तो ज़िंदगी भर के गुनाह इसी अमल की वजह से उसकी मुआफ़ी की गारंटी और ज़मानत है। लेकिन अगर नबी के तरीके के मुताबिक वज़ू नहीं, हुजूर कल्ब से इबादत नहीं, तो फिर ज़िंदगी भर की इबादत जो वो भी ज़ाय होने का ख़तरा है। तो इसलिए सबसे अहम बात, कोई भी नेकी उस वक्त तक नेकी नहीं कहला सकती जब तक कि उसमें इखलास और उस्वा रसूल, ये दोनों बुनियादी शर्तें मद्देनज़र ना हों। ये रवायत इमाम बुखारी 5 मरतबा अपनी अल-जामी सही के अंदर लाए हैं। तो साबित से ये हुआ कि वज़ू के जो मगसूला अज़ा हैं, वो अज़ा जो धोए जाते हैं उनको 3 मरतबा धोना ये मसनून है और बेहतरीन और अफजल तरीन वज़ू है। अलबत्ता 3 मरतबा से अगर ज़्यादा धोया जाए तो इसकी ममानत है, ये नबी के तरीके की खिलाफ वर्जी है जो कि दुरुस्त नहीं। हदीस नंबर 160, वान इब्राहीम काला सालिह इब्न कैसान, इब्राहीम से मुराद इब्राहीम बिन साद जो इमाम बुखारी के शेख हैं। काला सालिह इब्न कैसान काला इब्न शिहाब वलाकिन उर्वा तो युहद्दिसु अन हुमरान, के पीछे वाली रिवायत जो उर्वा बयान करते हैं हुमरान से, उसके अंदर ये अल्फाज हैं, फलम्मा तवज़्ज़ा उस्मान, जब सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वज़ू कर लिया, फ़कालत, फिर फरमाया,
الا احدثکم حدیثا، کیا میں تمہیں ایک حدیث نہ سناؤں، تمہیں ایک حدیث بیان نہ کروں؟ لولا آیت ما حدثتکموہ، اگر ایک آیت نہ ہوتی جس کے اندر کتمان علم کو چھپانے کی وعید ہے، تو پھر میں تمہیں یہ حدیث بیان نہ کرتا۔ قرآن کے اندر ایک آیت ہے جس کے اندر علم کو چھپانے کی وعید بیان کی گئی ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، کہ وہ لوگ جو اللہ نے نازل کی ہے آیات، اللہ نے جو احکام نازل کیے جو ان کو چھپاتے ہیں، ان کے لیے سخت وعید ہے۔ تو اگر وہ آیت نہ ہوتی تو پھر میں یہ نبی کی حدیث تمہیں نہ سناتا۔ وجہ یہ کہ اس ایک عمل، ایک چھوٹے عمل پر بہت بڑی بشارت، تو شاید کوئی آدمی یہ سمجھ لے کہ اس چھوٹے عمل پر اتنا بڑا اجر و ثواب کیسے مل سکتا ہے، تو غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے یا میری تکذیب کرنا شروع کر دے، اور میری تکذیب حقیقت کے اندر وہ پیغمبر کی تکذیب ہوگی، کیونکہ میں نے تو پیغمبر کی بات سنائی ہے۔ تو نبی کی تکذیب کرنے کی وجہ سے وہ کسی بہت بڑی تباہی اور بربادی میں واقع نہ ہو جائے، تو اس لیے وہ آیت یہ تقاضا کرتی ہے کہ جو بھی پیغمبر کا قول فعل اس کو آگے بیان کر دو، اس لیے میں اب تمہیں سنا دیتا ہوں۔ الا احدثکم حدیثا، کیا میں تمہیں ایک حدیث نہ سناؤں؟ لولا آیت ما حدثتکموہ، اگر ایک آیت نہ ہوتی تو میں وہ تمہیں نہ سناتا۔ حدثتکموہ اصل میں تھا حدثتکم ہو، تو جب دو ضمیریں اکٹھی ہو جائیں تو دو ضمیروں کا اکٹھا پڑھنا دشوار ہو جاتا ہے، تو درمیان کے اندر واؤ کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو حدثتکم ایک ضمیر تھی کم، اور ایک آگے ہو ضمیر ہے، تو یہ دونوں مفعول کی ضمیریں ہیں کہ اگر نہ ہوتی ایک آیت تو میں نہ بیان کرتا تم کو وہ حدیث نہ بیان کرتا۔ سنیے وہ حدیث یہ ہے، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ لا یتوضأ رجل یحسن وضوءہ، نہیں وضو کرتا کوئی آدمی بھی جو اچھی طرح وضو کرے، وہ یصلی الصلاۃ، اور پھر نماز پڑھے، اچھی طرح وضو کرے اور نماز پڑھے، الا غفر له ما بینہ و بین الصلاۃ، تو مگر معاف کر دیے جاتے اس کے درمیان اور جو اس کے نماز کے درمیان گناہ تھے، حتی یصلی، یہاں تک کہ وہ اس نماز کو ادا کر لے۔ یہ نماز جو ادا کر رہا ہے، یہ اس کے پہلے اس کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام معاف کر دی جاتے ہیں۔ منکرین حدیث کا حدیثوں کو انکار کرنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانے وہ تلاش کر کے، مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ نبی کی احادیث کو، نبی کے فرامین کو اس کا انکار کرنا۔ تو یہاں بھی انہوں نے ایک شوشہ اڑا دیا، کہتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے کام پر اس قدر عظیم خوشخبری اور اتنا اجر و ثواب، یہ تو ایک سستا ہی کام بن گیا کہ چوری کرو، ڈاکہ ڈالو، زنا کرو، یہ جرم کرو، بس اتنا عمل کر لو کہ اچھی طرح وضو کر لو، غفر له ما بینہ و بین الصلاۃ و بین الصلاۃ التی یصلیھا، کہ اس کے ان پہلے جرموں کے درمیان، نماز کے درمیان جتنے جرم ہو گئے وہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ اتنا غلط قسم کا مفہوم نکال کر نبی کے فرامین کو، ان کی تکذیب کرنا، ان کو باطل قرار دینے کا یہ کتنا غلط طریقہ ان لوگوں نے اختیار کیا ہے۔ اگر یہی بات ہے تو پھر جو قرآن کو ماننے کا وہ بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن ہی حجت ہے، حدیث حجت نہیں ہے، تو ایسے ہی چھوٹے چھوٹے اعمال پر تو قرآن کا بھی بڑی بڑی بشارتیں دی گئی ہیں، تو پھر تو ان کو قرآن سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ جیسے کہ قرآن کے اندر یہ بیان کیا ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 110 میں کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو بھی برا کام کرے یا اپنی جان پر کوئی ظلم کر لے، غلط کام کر کے کوئی ظلم کر بیٹھے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لے،
یجد اللہ غفور رحیمہ، تو اللہ تعالیٰ کو بہت بخشنے والا اور مہربان پائے گا۔ یہاں کیا ہے کہ کوئی بہت بڑا جرم کر لے، بہت بڑی غلطی کر لے تو صرف استغفار ہی کر لے۔ استغفار کیا ہے کہ استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف کر، اتنا کہہ دے تو اللہ تعالیٰ کو غفور رحیم پائے گا۔ تو یہاں تو پھر وضو کرنا ہے، وضو تو استغفار کرنے سے بڑا کام ہے۔ پھر وضو کے بعد نماز بھی ہے، اب نماز پڑھے گا، نماز کا استغفار تو ہے ہی، جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں مختلف مواقع پر اس کے اندر استغفار ہے۔ تو قرآن کی نص سے تو یہ بھی ثابت ہوا کہ جو گناہ کرنے کے بعد، جرم کرنے کے بعد استغفار کر لے تو اللہ تعالیٰ کو غفور رحیم پائے گا، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ تو یہ دیکھیں کہ صرف استغفار کر لینا، اس سے تمام گناہوں کی معافی یہ قرآن بیان کرتا ہے۔ تو جب وضو کرے، وضو کے بعد 2 رکعتیں پڑھے تو اس سے گناہوں کی معافی نہ ملے گی۔ باب نمبر 25 باب الاستنصار فی الوضو ہے۔ باب وضو کے اندر استنصار کرنا یعنی ناک کی صفائی کرنا۔ ذکر عثمان و عبداللہ ابن زید و ابن عباس رضی اللہ عنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سلسلہ میں کہ وضو کرتے وقت ناک کی صفائی کرنا، اس میں کئی صحابہ سے روایات آئی ہیں، جن میں حضرت عثمان، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہما کی روایت جو ہے وہ حدیث نمبر 159 پیچھے بیان ہو چکی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت حدیث نمبر 159 اور عبداللہ بن زید کی حدیث نمبر 185۔ ابن عباس اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی روایت آئی ہے جو حدیث نمبر 140 کے تحت پیچھے گزر چکی ہے۔ ان کا صرف امام صاحب حوالہ ہی دے دیا۔ آگے حدیث نمبر 161 اس سلسلہ میں بیان کر دی کہ حدثنا عبدان قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا یونس عن زہری قال اخبرنی ابو ادریس انہ سمع ابا ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من توضأ فلیستنثر، آپ نے فرمایا جو وضو کرے فلیستنثر، وہ ناک کی اچھی طرح صفائی کرے، ومن استجمر، اور جو استنجا کرے فلیوتر، وہ طاق تعداد میں کرے۔ جو وضو کرے تو ناک میں پانی ڈال کر ناک کی اچھی طرح صفائی بھی کرے، اور دوسری تعلیم آپ نے یہ بتلائی سکھلائی کہ جو استنجا کرے تو استنجا کے اندر طاق ڈیلے استعمال کرے۔ اس کے اندر من توضأ فلیستنثر، آپ نے یہ حکم دیا کہ ناک کی صفائی کرنے کا۔ اب بعض فقہا کے اندر یہ مسئلہ اختلافی پیدا ہو گیا کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، ناک کی صفائی کرنا، کیا یہ بھی وضو کا حصہ ہے، لازمی ہے، یا اس کے بغیر بھی وضو ہو جائے گا؟ کیونکہ قرآن نے جو ذکر کیا ہے وہ تو صرف 4 اعضاء کا کیا ہے، 3 اعضاء دھوئے جانے والے اور 1 مسح والا، یعنی چہرہ، سر کا مسح، ہاتھوں اور پاؤں، 4 کا تذکرہ کیا ہے۔ تو بعد نے کہا کہ یہ 4 اعضاء کا 3 کا دھونا اور 1 کا مسح کرنا اتنا ہی فرض ہے، یہی لازمی ہے، اتنا کر لیا جائے تو وضو ہو جائے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ جس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی ایسا وضو ثابت نہیں جس کے اندر کلی کرنا اور ناک کی صفائی کرنا ثابت نہ ہو۔ ہر وضو کے اندر آپ نے کلی بھی کرنا ثابت ہے اور ناک کی صفائی بھی، حتیٰ کہ روزے کی حالت میں بھی ناک کی صفائی ہے، اگرچہ اس کے اندر مبالغہ کرنے سے منع کیا کہ زیادہ مبالغہ نہ کیا جائے کہ پانی اوپر چڑھے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں کلی بھی کی جاتی ہے۔ تو جب روزے کی حالت میں کلی کرنا اور ناک کی صفائی کرنے کے لیے پانی ڈالنا ہے تو آگے پیچھے بھی اس کا یہ طریقہ ہے۔ تو مسنون وضو یہی ہے کہ جس وضو کے اندر کلی بھی کی جائے اور ناک میں پانی بھی ڈالا جائے۔ بعض لوگوں نے اس روایت سے استدلال کر لیا کہ جس کے اندر جو ابو داؤد کے حدیث نمبر 861 ہے کہ آپ نے فرمایا کہ توضأ کما امرک اللہ، ایسے وضو کریں جیسے اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔
اور اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کے اندر 3 اعضاء دھونے والے اور 1 مسح کرنے والے 4 اعضاء کا تذکرہ ہے۔ اس کو دلیل بنا کر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ نے حکم 4 اعضاء کے بارے میں دیا ہے، بس 4 کا دھونا ہی لازمی ہے۔ لیکن پھر عجیب بات یہ ہے کہ یہ لوگ جب غسل کرنے کا طریقہ بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں غسل کے اندر کلی کرنا اور ناک کی صفائی کرنا یہ لازمی ہے۔ تو قرآن کے اندر غسل کے وقت کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کا قرآن نے ذکر تو نہیں کیا، تو وہ بھی تو حدیث میں ہے۔ تو غسل کرتے وقت اگر کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنا تم ضروری کہتے ہو اور اس کی دلیل احادیث سے لیتے ہو، تو وضو کے اندر بھی تو کوئی ایسا وضو نہیں جس کے اندر آپ کا کلی کرنا اور ناک میں صفائی کرنا ترک کیا ہو، چھوڑا ہو۔ ہر وضو کے اندر یہ چیزیں ثابت ہیں۔ تو اس لیے اس طرح کی باتیں جس کے اندر عوام کے اندر غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہوں، تو یہ ان کو پھیلانا مشہور کرنا درست نہیں ہے۔ سیدھی بات کا مسنون طریقہ وضو کا یہی ہے کہ جو بیان کیا گیا، جس طرح کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کے دکھلایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ آپ نے وضو اسی طرح کیا، اور جو اس طرح وضو کرے گا اس کے لیے فلاں فلاں فضیلت ثابت ہوگی۔ دعا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمیں اللہ وضو کرنے کی، اور وضو کے بعد جو 2 رکعتیں تحیت الوضو پڑھنے کی جو فضیلت بیان کی گئی، ہمیں اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔